اب یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی لوگ اڑے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وسیلہ تلاش کرو جی، وسیلہ تلاش کرو اللہ کے ہاں، کیونکہ ہماری پہنچ نہیں ہے، بزرگوں کی اللہ کے ہاں پہنچ ہو چکی ہے، وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، ان کی اللہ سنتا ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اور ہم تو ناپاک لوگ ہیں، وہ پاک ہستیاں تھیں، انہوں نے ایسے ایسے کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔ اگر اس کے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا اور اس جیسا اور ان کو دے دیا جائے، کتنا مال و دولت ہے دنیا میں، کتنا سونا، کتنی چیزیں ہیں دنیا میں، یہ سارا کچھ دے دے اور پھر اس کے ساتھ مزید اتنا ہی اور اس کو مل جائے اور کافر کے قابو میں ہو سارا کچھ ہی ہے، اور وہ اپنی جان چھڑانا چاہے اور کہے یا اللہ میری جان چھوڑ دے، یہ سارا مال لے لے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا، تلاش کرو، الیہ، اسی کی طرف، الوسیلۃ، نزدیکی، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلی، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اور اسی کی مثل اس کے ساتھ اور ہو، لیفتدوا بہ، تاکہ فدیہ دے اس کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے، ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کو عذاب ہوگا دردناک۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائیں آگ سے، وما هم بخارجین، اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے منہا اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِیمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دائمی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو ہر حالت میں، جس حالت میں بھی ہو وہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف نزدیک، یعنی قرب تلاش کرو۔ اللہ کا قرب کیا ہے، اللہ کی نزدیکی ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کو تلاش کرو۔ اور اللہ وجاہدوا، یعنی اس میں سے قرب کیسے تلاش ہوگا، وہ جہاد کرو، وجاہدوا فی سبیل، جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ نا، اب جو میں نے منع کر دیا اس میں کسی قسم کا انسان کے اوپر اشکال نہیں پیدا ہوتا ہے، بہترین ہے، یعنی اللہ کی طرف نزدیکی تلاش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اللہ کا قرب کیسے ملے گا، وہ طاعات کے ذریعے، اور وہ طاعات کیسے ہیں، ان میں سے ایک طاعت مطلب جاہدوا فی سبیل، اس کے راستے میں جہاد کرو، باقی بھی اطاعت کرو، اللہ کے احکامات کو مانو، یعنی خاص طور پہ اطاعت میں سے جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا کر دے گا، تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ جو ہمارے پاکستان کے ہیں، کچھ اور علاقے کے ہیں، جن کو وسیلے کا بڑا چکر رہتا ہے ان میں، انہوں نے یہاں سے اسی لفظ کو، وابتغوا، تلاش کرو، الوسیلہ، وسیلہ، عربی والے لفظ کو اردو میں لے گئے ویسے کہ ویسے ہی، حالانکہ عربی والے لفظ کا معنی اور ہوتا ہے، اردو والے لفظ کا معنی اور ہے۔ اردو والے لفظ کا جو وسیلہ ہے اس کا معنی ہے کہ درمیان میں کوئی بندہ لے گیا، اس کو کہو کہ میری سفارش کرو، وہ سفارش کرے، پھر تمہاری بات مانی جائے، اس کو کہا جاتا ہے وسیلہ اردو زبان میں۔ لیکن عربی میں جو وسیلہ کہا جاتا ہے، عربی کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے نزدیکی، قرب، یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو۔ کیسے تلاش کرو، وہ اطاعت کے ذریعے مل جائے گا۔ اب یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی لوگ اڑے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وسیلہ تلاش کرو جی، وسیلہ تلاش کرو اللہ کے ہاں، کیونکہ ہماری پہنچ نہیں ہے، بزرگوں کی اللہ کے ہاں پہنچ ہو چکی ہے، وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، ان کی اللہ سنتا ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اور ہم تو ناپاک لوگ ہیں، وہ پاک ہستیاں تھیں، انہوں نے ایسے ایسے کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اس لیے اب وسیلہ ان کا دیں گے تو اللہ سنے گا۔ لوگ اسی لیے درباروں پہ جاتے ہیں،
وہاں پہ جا کے ان سے جو ہے وہ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اللہ سے جو ہے ہماری بات یہ منوا دیں، بابا جی یہ کر دو، بابا جی یہ کر دو۔ مطلب ان کا کیا ہوتا ہے کہ بابا اللہ سے یہ کروا دے گا، دھکے سے کروا دے گا، اللہ چاہے مانے نہ مانے، انہوں نے دھکے سے اللہ سے کروا دینا ہے۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے ان کا۔ لیکن یہاں پہ جو لفظ موجود ہے وسیلہ، اس کا معنی کیا ہے؟ عربی کا لفظ، اس کا معنی ہے نزدیکی، قرب حاصل کرو، تلاش، اس کی تلاش کرتے رہو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، کفر کرنے والا انسان جب اللہ کے پاس پہنچے گا، اس وقت کافر سے جب کہا جائے گا اٹھاؤ پھینکو جہنم میں اس بے ایمان کو، اگر اس کے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا اور اس جیسا اور ان کو دے دیا جائے، کتنا مال و دولت ہے دنیا میں، کتنا سونا، کتنی چیزیں ہیں دنیا میں، یہ سارا کچھ دے دے اور پھر اس کے ساتھ مزید اتنا ہی اور اس کو مل جائے، اور کافر کے قابو میں ہو سارا کچھ ہی ہے، اور وہ اپنی جان چھڑانا چاہے اور کہے یا اللہ میری جان چھوڑ دے، یہ سارا مال لے لے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ساری کی ساری زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اتنا مزید اس کو مل جائے، اور وہ سارے کا سارا اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ کو فدیہ دے دے، اے اللہ یہ فدیہ لے کے میری جان چھوڑ دے۔ اللہ فرما رہے ہیں لیفتدوا بھی چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ فدیہ لے لو اس کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں، ما تقبل منہم، ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں چلیں گی، سفارشی مال یہ نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کے ہاں اس کی نزدیکی چلے گی، اس کی اطاعت چلیں گی۔ اگر انسان نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے وہ وہاں پہ کامیاب ہے، اگر اللہ کو ناراض کر کے انسان گیا ہے، جو مرضی دے رہے وہاں پہ جان نہیں چھوٹنے والی۔ دنیا میں تو چھوٹ سکتی ہے، انسان گناہ کرتا ہے، اتنے کروڑ بھر دو بھائی، اتنے لاکھ بھر دو، چھوڑ دیں گے، اب وہ چھوٹ بھی جاتا ہے، نظام چلتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں انصاف چلے گا، انصاف۔ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، جان کہاں چھوٹے گی بلکہ ان کے لیے تو عذاب ہوگا دردناک۔ یریدون، وہ چاہتے ہوں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ آگ سے نکل جائیں، آگ سے باہر بھاگنا چاہیں گے، کہیں ہمیں کوئی جگہ مل جائے نکلنے کی۔ وما هم بخارجین منہا، اللہ نے فرمایا جہنم میں جانے کے بعد جہنم کا کوئی دروازہ ایسا نہیں جہاں سے نکل کے جان چھڑا لیں گے، وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ کفر کرنے والا انسان، ظلم کرنے والا انسان، شرک کرنے والا انسان، یعنی جس نے اللہ کو بہت زیادہ ناراض کر دیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک والا انسان، کافر انسان ہمیشہ کہاں پہ رہے گا؟ باقیوں کی عذاب میں وغیرہ میں بھگت کر ان کا میل شال دھل کے وہ تو جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کافر مشرک وہ جہنم سے کبھی نکل نہیں سکے گا۔ اللہ پاک سے اللہ ہماری حفاظت رکھے، ہمارے